نبوت کی شرائط بھی بیان ہو گئے. اب رہ گئی ایک بات کل والے تھوڑے سے موضوع کی وضاحت کہ نبی آتے کیوں ہیں. کل وہ اس کے بارے میں نے 3 چیز یاد کی تھی لیکن دل چاہتا ہے تھوڑی سی اور وضاحت بھی کر جاؤں کہ نبی جو دنیا میں آتے ہیں بڑی وضاحت چاہتا ہوں تاکہ وہ کوئی ایمان نہ رہ جائے کہ ایمان نہ رہ جائے. وہ لوگوں کو روزی دینے کے لیے نہیں آتے. نبی آتے ہیں تو لوگوں کو بے اولادوں کو اولاد دینے کے لیے نہیں آتے. نبی آتے ہیں تو وہ بیماروں کو لباس صحت پہنانے کے لیے نہیں آتے. اللہ کا قرآن گواہ ہے اگر نبیوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ خود خدا سے اولادیں مانگتے ہوئے نظر آتے. جناب زکریا کا واقعہ، جناب ابراہیم کا واقعہ اور انبیاء کے واقعات کہ جب اولاد نہیں ہوتی دعائیں مانگتے رب ہب لی من لدنک ولیًّا یرثنی، یا اللہ مجھے کوئی ولی عطا کر جو میرا وارث بنے، میری نبوت کا بھی وارث بنے، میرے مال کا بھی وارث بنے، میرے خاندان کا بھی وارث بنے. حتیٰ کہ جناب ابراہیم کا واقعہ اور جناب زکریا کا قرآن میں بڑے نمایاں طور پہ خالق نے بیان کیا کہ وہ دعا مانگتے مانگتے جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور 3 سال میں پہنچ جاتے ہیں. وہ میاں بھی اور بیوی بھی کہ جب طب کے نقطۂ نظر سے جوانی دیکھ اور دادی کے نقطۂ نگاہ کے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے تو خالق یک فرماتے کہ اب میں تمہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں کیسے دیے گا؟ پر میں ایسے دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قانون بنانے والا میں خود ہوں، میں کوئی کسی قانون اور نیچر کا پابند نہیں ہوں. خالق اکبر ہے بڑھاپے میں حضرت خلیل کو 2 بیٹے دیتے ہیں، اسحاق و یعقوب اور جناب اسماعیل، اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. خالق کو ان کا شکریہ ایسا پسند آیا کہ قرآن نے ایسے نازل کر کے بتایا کہ رب پہلے والے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الذی وهب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے بڑھاپے میں 100 سال کے بعد مجھے 2 لال عطا کر دی، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق. لہذا پتا چلا کہ نبی اولادیں دینے کے لیے نہیں آتے. اگر خود ان کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ خدا سے مانگ کے اولاد لیتے ہیں. وہ روزیاں دینے کے لیے نہیں آتے. خالق اکبر خود پیغمبر اسلام سے اعلان کرا ہے قل، میرا حبیب اعلان کر دو ما عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کی روزی کے خزانے میرے قبضے میں نہیں ہیں کہ میں تمہیں کسی کو تھوڑی یا کسی کو زیادہ روزی دوں. کیوں کہ کائنات کو روزی دینے والا وہی ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. نیچر بلاغت ایک موجود ہے سوال بندے نے موقعی سے کہ یار کتنی بے حساب مخلوق جیسے کوئی حد نہیں کوئی شمار نہیں، کتنی مخلوق کو خدا رزق کس طرح دیتا ہے. جناب امیر نے بڑا عجیب جواب دیا، جس اتنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور اتنی مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھا سکتا ہے، اتنی مخلوق کو رزق بھی دے سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے. وہ کسی شے سے عاجز نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ نبی نہ اولاد دینے کے لیے آتے ہیں، نہ جائیداد اور رزق دینے کے لیے آتے ہیں، نہ بیماروں کو شفا دینے کے لیے آتے ہیں. یہ مطلب ہماری قوم کے لیے بڑا واضح ہونا چاہیے کہ سورہ سحر جو خالق نے آل محمد کا قصیدہ بنا کے نازل کی تھی تو وجہ کیا تھی؟ قوم کا بچہ جانتے ہیں پڑھتے سارے ذاکر مولوی لیکن عقیدے کا وقت ہے کہ سارے بھول بھلا جاتے ہیں. جنابی امام عطا اور حسین شہزادی عالم ہے بچتا کا عالم دونوں شہزادے بیمار ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم مزاج پرسی کے لیے آتے ہیں اپنے نوازوں کو دیکھنے کے لیے. ان کی بیماری دیکھ کر پیغمبر تڑپ جاتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو میرے ان نوازوں کو صحت عطا فرمائے تو میں منت مانگتا ہوں کہ 3 روزے تیری خوشنودی کے لیے رکھوں گا. جب جناب امیر نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے نوازوں کے لیے یہ منت مان رہے تھے، میں جو ان کا باپ ہوں میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. یہی منت جناب امیر المومنین نے بھی مان لی کہ یا اللہ
اگر تو میرے بیٹوں کو لباس صحت عطا فرمائے تو میں منت مانتا ہوں کہ تیری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ خاتون قیامت نے دیکھا کہ میرا باپا اور میرا شوہر میرے لالوں کی خاطر منت مانے تو میں کیوں نہ مانوں؟ یہی منت خاتون قیامت نے بھی مان لی۔ خدا کا جناب حسن و امام حسین نے دیکھا کہ ہماری خاطر ہمارے ابو جد اور اماں منتیں مان رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہ مانیں کہ اگر اللہ نے ہمیں لباس صحت عطا فرمایا اور ہمیں صحت کا مجھ عطا فرمایا تو ہم بھی 3 روزے رکھیں گے۔ شہزادوں نے بھی منت مان لی۔ جب دادی قریب جناب قریب خاص جناب تاجاریت البطول جناب فضہ نے دیکھا کہ میرے سارے گھر والے میرے سردار کو منتیں مان رہے ہیں، وہ روزہ رکھیں گے، میں روٹیاں توڑوں گی۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی منت مانتی ہوں، یا اللہ اگر تو میرے ناکازادوں کو صحت عطا کر دے میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اگلا واقعہ پھر آپ جانتے ہیں، روزے شہزادوں کو خالد نے صحت عطا فرمائی اور اس خاندان عصمت و طہارت نے خود شہزادوں اور ان کی قریب نے روزے رکھے۔ افطاری کا ٹائم ہوا، بی بی نے خود آٹا تیار کیا، خود بلکہ میں آٹا پیسا، پھر اس کے بعد گوندھا، روٹیاں پکائیں، کھانا تیار کیا، افطاری کا وقت آیا، کبھی کوئی یتیم آ گیا، دوسرے دن کوئی اسیر آ گیا، تیسرے دن کوئی مسکین آ گیا، وہ روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کیا۔ خدا فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بتاؤ اگر یہ بیماروں کو لباس صحت دینا خود نبی کا کام ہے تو نبی خدا کی بارگاہ میں التجا کیوں کر رہے ہیں اور منتیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ آیا معاذ اللہ ہاتھی کے دانت کھانے کا اور لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کو شفا نبی دیتے ہیں کہ نبی کے نرا سے بیمار ہو جائے تو پھر شفا خدا دیتا ہے۔ اس تفریق کی گنجائش کہاں ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی ان کاموں کے لیے نہیں آتے، ان کو کہتے امور تکوینیہ، پیدا کرنا، جس کو پیدا کیا جائے اس کی روزی کا انتظام کرنا، پھر کبھی بیمار کرنا، کبھی صحت دینا، کبھی مارنا، کبھی جلانا، پھر اس کے بعد کسی کو درجہ بنانا، کسی کو غریب و نادار بنانا، کسی کا لڑکا بنانا، کسی کا چھوٹا بنانا، کسی کو گورا بنانا، کسی کو کالا بنانا، کہ یہ سارے کام امور تکوینیہ خالق اکبر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس نے آدم سے لے کر آج تک یہ خزانہ یا یہ محکمہ نہ کسی کے حوالے کیا ہے نہ قیامت تک آئندہ حوالے کرے گا۔ اگر یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ خدا نے اپنے بیٹے عزیر کے حوالے کر دی، خدا نے ان پر لعنت دی۔ اگر عیسائیوں نے کہا کہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کے حوالے کر دی، خدا نے ان کو مربوط قرار دیا، اور اگر ہم بھی یہی کہیں گے کہ خدا نے نبی و علی کے حوالے کر دی تو آل محمد کی لعنتیں موجود ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ اس امت محمدیہ کا یہودی سمجھا جائے۔ لہذا رسولا مبشرین و منذرین، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول بھیجے تھے اس لیے تاکہ میرا دین جو میں نے بنایا ہے وہ بندوں تک پہنچائیں، پھر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور نہ عمل کرنے والے بدکاروں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرائیں، تاکہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور پردہ قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کے آنے کا فائدہ یہ ہوا اب نیکی اور بدی الگ الگ ہو گئی ہیں، کوئی جاہل سے جاہل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی اور بدی کا فرق پتہ نہیں ہے یا مجھے جائز اور ناجائز کا علم نہیں ہے۔ ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب کہتے اور مانتے ہیں کہ بتاؤ جانتا ہوں طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت نہ آئے تو اس کو لانا پڑے گا، جگہ اللہ کے احکام کے تابع بنانا پڑے گا۔ کم از کم اس دور میں کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بجوان، کوئی پیر، کوئی کلام، کوئی خرد، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ نیکی کیا
کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں خالق نے قرآن کی سورہ یمن اور باقی دو چار مقامات پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سورہ یہ ایک اور سورت میں ہے، پھر سورہ یمن میں بھی یہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ حضرت خلیل کی دعا میں بھی ہے کہ پڑھنے والے بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ میرا جب کھانا رات بنانے کے بعد دعا مانگی تھی، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری ذریت میں سے آخری دور میں تیرے نبی بھیجے جو تیرے قرآن کے ایسے پڑھ کے لوگوں کو سنائے، جو تیرے قرآن لوگوں کو پڑھائے، جو لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنائے، جو لوگوں کو حکمت اور دلائل اور شریعت کے درس دے۔ لہذا یہ چار مقامات پر خالق نے پیغمبر خاتم کے فرائض متعین کیے ہیں کہ میں نے خاتم الانبیاء کو جو بھیجا وہ کس مقصد کے لیے اور ان کی ڈیوٹی میں نے کیا لگائی اور ان کے ذمہ فرائض اور وظائف کیا رہنے لگائے۔ فرماتے ہیں ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ میں جو قرآن ان پہ نازل کروں اس کی ایسے پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن میں اتارا کیا ہے۔ ویزکیہم، گناہگاروں کے نفوس کا تذکرہ کر کے ان کو پاک بنائے، کافروں کو مسلمان بنا کر، مشرکوں کو موحد بنا کر، منافقوں کو مخلص بنا کر، مجرمین کو پاک بنا کر، تاکہ شرک و کفر و نفاق والی عدویوں کے پاک ہو جائیں اور گناہوں والی کثرت سے صاف ہو جائیں۔ جب نہ اندرونی کثرت رہے گی نہ بیرونی کوئی نجاست رہے گی تو پھر یہ پاک اور پاکیزہ لوگ جنت کے پاک اور پاکیزہ محل میں داخل ہونے کے قابل بن جائیں۔ تو لہذا نبی کا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ آیتیں پڑھ کے سنانا پہلا فریضہ، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک اور پاکیزہ بنانا، یہ دوسرا فریضہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ قرآن جو اللہ نے ان پر نازل کیا اس کو پڑھانا اور لوگوں کو سمجھانا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کیا کیا ہے، وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن پڑھانا اور سمجھانا بھی نبی کے فرائض میں سے تیسرا فریضہ ہے۔ حکمت اور دلائل کی باتیں لوگوں کو بتانا، شریعت کے احکام بتانا، حلال و حرام بتانا، اخلاق عالیہ بتانا، یہ بھی نبی کے فرائض میں شامل ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو یہ چار کام انجام دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج بتاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بشارت و نذارت کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے نبی کے بارے میں اپنے نماز کے جو مستحبی اجزاء ہیں ان میں کہتے ہیں البتہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خالق اکبر نے حسنین کے نانے کو، عبداللہ اور آمنہ کے جد بزرگوار کو قیامت سے پہلے کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ تاکہ نیکوں کو خوشخبری سنائے اور بدکاروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ صلوات پڑھو محمد۔ ہمارے پیغمبر اعظم جیسا کہ کہا کیا تھا، یہ کہہ آگے بڑھوں گا کہ وہ عام نبیوں جیسے نہیں، دوسرے جتنے نبی آئے وہ یاد ہے بدن کا
تشریف لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ میرے دوستو عزیزو، نبوت کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کامل ہو، وہ اللہ اس پر وحی کرتا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کرے، اللہ کا ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہو. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہو. کسی بھی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ میں ساری دنیا سے بلند و بالا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب معجزہ ہو. جب تک یہ شرطیں اور یہ صفتیں نہ پائی جائیں اس وقت تک کسی دعوے دار نبوت کا قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں، ہم اس کو متنبی کہیں گے، شیطان کا بنایا ہوا بھیجا ہوا کہیں گے، کبھی خدا کا بنایا ہوا کبھی نہیں مانیں گے. صلوات پڑھیں. نوبت یہاں تک پہنچی تھی. اب تک جو میں نے آپ کی آج کل والی بات مجمل باتوں کی وضاحت تھی. میں سب کو اس قدر بات کر دیا گیا. منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے ضروری جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا، کافی بھی ہے باقی بھی ہے. اب آؤ ذرا آگے بڑھے. اسلام میں سب سے متنازع مسئلہ جس کی وجہ سے 73 فرقے بنے اور یہ اختلاف قیامت تک برقرار رہے گا. لیکن اگر کوئی مٹانا چاہے بقول عبدالکلام آزاد بڑے سے بڑا ہو جو مسئلہ ہو، میرے نیتی کو تو جانے کی کوشش کی جائے، چند منٹ نہیں لگتے کہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اگر وہ ذاتی تعصبات، گروہی تعصبات اور ذاتی مفادات کا شکار بن جائے تو چھوٹا سا مسئلہ قیامت کے سورج ابھرنے تک حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس کو یاد دیا، بتاؤ شاید فلسفی کو بیت کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے اور سلا ملتا نہیں. اگر لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ نبی کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، آیا جو بیٹھ جائے وہ بن جاتا ہے یا اس کا کوئی معیار بھی ہے، میزان بھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور نہ آپ کو آئے گی نہ قیامت تک کسی عقلمند کو آئے گی کہ جب نبوت ایک معیار ہے. یہ باتیں جو میں نے کی ہیں کان شرطیں یہ سارے ہمارے بھائی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کے لیے انسان کامل ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، نبی کا اللہ کے در سے فارغ ہو کر آنا ضروری ہے، نبی کا حکم نظر میں آنا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے. ان کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. ادھر تو یہ پابندیاں کہ نبوت اتنا اونچا معیار ہے کہ ہر کا تو ناقص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن نہ خلافت اسی نبی کی جب خلافت کا سوال ہو تو کہتے ہیں جناب کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے خود نبی کسی کا اعلان کر کے جائے تو یہ بھی ٹھیک. اگر وہ خود نہ کہہ جائے کہ چند بندے اکٹھے ہو گئے اجماع کر کے کسی کو بٹھا دے تو یہ بھی ٹھیک. اگر اجماع بھی نہ ہو سکے 5-6 بندے مشورہ کر لیں کہ وہ کسی کو منتخب کر لیں تو یہ بھی ٹھیک. میں کہتا ہوں یہاں تک تو چلو کچھ بات ٹھیک تھی، اگر یہ غلط ہے. لیکن آگے تو داخلی کی حد ہو گئی کہ جو بندہ لاٹھی لے کر تلوار لے کر بندوق تان کر کھڑا ہو جائے کہ کر دے اعلان کہ میں نبی کا وصی ہوں، سننا کا ہرنا کب شوقت ہی تو اس کا ڈنڈا غالب آ جائے تاکہ سب کو دبا کے بیٹھ جائے سارا امامان وہی رسول کا قائم مقام بھی بن جائے گا اور لوگوں کا امام بھی بن جائے گا. اسے کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سدا کرو محمد میرے دوستوں میرے دلوڑا نازوں پر میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا اور کے ترکیب بھی نہیں کر سکتا. خیال خاطر آداب چاہیے ہر دم، خیال خاطر آداب چاہیے ہر دم، علیب ٹھیک نہ لگ جائے آبینوں کو. اب تو حالات نے وہ روک اختیار کر دیا کہ ہمارے قائد بھی اندر آئے تو پھر باتوں کی کیا گارنٹی. صلوات پڑھیں محمد اے بھر کے
مرگ مفاجات، اگر آپ اپنے آپ لڑتے رہیں گے جیسا تو آپ کا شکار رہیں گے، انجمن سے انجمن لڑتی رہے گی، مولوی سے مولوی لڑتا رہے گا، ذاکر سے ذاکر اور لیڈر سے لیڈر، تو پھر یہی اثر ہوگا، وہ فارغ ہمیں لطف محتار سمجھ کے کھا جائیں گے، پھر نکاح بھی کوئی نہیں لے گا۔ لہٰذا انگلیاں الگ الگ ہوں، ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے، جب 5 انگوٹھے سمیت اکٹھے ہو جائے تو موقع بن جائے تو پھر حیران بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ احساس کی آج ہمیں حقیقت کو سمجھ لیتے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ سلوات پڑھے محمد تو میرے دوستوں یہ بیان کر رہا ہوں جس کو شک ہے شرع اللہ کے بڑھا کر الہیہ کے قائل ہیں، جس کو ہم خلیفۃ النبی بھی کہتے ہیں، خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں، امام الناس بھی کہتے ہیں، امام کائنات بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا مسند رشید بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا جانشین بھی کہتے ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا اس پیغمبر کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک نبوت کے کمالات کا حامل نظر آئے اور پیغمبر کی صفات کا حامل نظر نہ آئے۔ بڑی بات ایک بات ہے، اگر نبی کی مسند سے بیٹھنا ہے تو نبی ہوتا ہے انسان کامل، اس کے جانشین کو بھی انسان کامل ہونا پڑے گا جس کے اندر کائنات کا کوئی عیب نظر نہ آئے۔ اگر نبی معصوم ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے اگر کی بات نہیں، یہ الفاظ کی تاندامی ہے کہ ایسا کہنا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو مسند نبوت پہ بیٹھے گا اس کو بھی ماں سے لے کر اللہ تک معصوم ماننا پڑے گا، ہونا پڑے گا۔ اگر نبی کے لیے عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے تو مسند پر بھی وہ بیٹھے گا، اس نبی کا قائم مقام بھی وہ ہوگا جس کا دنیا میں کوئی انسان استاد نظر نہ آئے، جو کو چاہے خدا سے پڑھ گیا۔ اگر نبی حسب نسب میں، ذات و صفات میں اور خاندانی کمالات میں اپنی مثالات ہوتے ہیں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، تو پھر نبی کا وسیع بھی وہ ہوگا کہ جس کے حسب نسب میں اس کا کوئی ثانی نظر نہ آئے۔ اگر نبی کے لیے کوئی سند ضروری ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے یعنی معجزہ، تو پھر اس کی مسند کا وارث بھی وہ ہوگا کہ جو نبوت کے اس معجزت کا بھی، اس کمال کا بھی یعنی معجزے کا بھی حامل نظر آئے۔ میرے دوستو، مسئلہ امامت پر جتنا وہ لکھا گیا اتنا غالباً میں کہہ سکتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کی کسی اور موضوع پہ نہیں لکھا گیا۔ نبیان بیتباطن ہم نے علی اور اولاد علی کی امامت پر لکھا، دوسروں نے دوسروں کے بارے میں لکھا، ہماری رنگ میں لکھا، ہم نے اور کی رنگ میں لکھا۔ بقول علامہ شہرستانی ما كل سيف على قاعدة دینیہ كما سلط على مسألة الخلافت۔ آپ پیغمبر کی وفات سے لے کر آج کے دور تک جس قدر خون ریزیاں اور جس قدر تلوار کشیاں جناب مسئلہ خلافت پر ہوئی ہیں، اس کی کسی اور مسئلے میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پاس قرآن کی ایسی عادت ہے کہ الحمدللہ میں نے خود اس موضوع پر اثبات الامامت کے نام سے جامع کتاب لکھی، اور اتنے دلائل ہمارے پاس ہے کہ علامہ علی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین 2000۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں 2000 کیا؟ اس میں 2000 دلیلیں ہیں۔ 1000 دلیل عقلی ہے کہ پیغمبر کی مسند کا وارث علی اور اولاد علی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ اور 1000 دلیل آیات و روایات و اقوال سے ہے یہ حیدر قرار کے سوا مسند نبوت پر کوئی قدم نہیں رکھتا، سبحان اللہ۔ میں ان ہزاروں دلیلوں کو چھوڑ کر، سینکڑوں دلیلوں کو چھوڑ کر، اگلی اور کئی دلیلوں کو چھوڑ کر میں کہتا ہوں آؤ کسی ایک میزان کو لے لیں کہ جو نبی ہوتا ہے، جو صفتیں اس کے لیے ضروری ہیں، جو میزان اس کا ہے وہ اس کے جانشین کا، لہذا ہم اس کو خلیفۃ اللہ مانیں گے، پیغمبر آقا کی مسند کا وارث اس کو مانیں گے، نبی کا وفی اس کو مانیں گے، اللہ کا ولی اس کو مانیں گے کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام والی صفات اور کمالات کی جھلکیاں نظر آئیں۔ لہذا اپنے یہ بات
نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی بات، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد، نہ کوئی لڑائی کی ضرورت، نہ کوئی جھگڑے کی، نہ کوئی تلوار اٹھانے کی، نہ بندوق اٹھانے کی۔ میں کہتا ہوں پیغمبر اسلام کی وفات حضرت آیات کے بعد جس قدر تمہیں دعوے داران خلافت نظر آئے، مرتبانہ باتیں، کسی کو برا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر، پیغمبر اسلام کے فرمان کو سامنے رکھ کر، بزرگان دین کے کلام کو سامنے رکھ کر اور تاریخ اسلام کے اوراق کو سامنے رکھ کر، سر کی پٹی اتار کر، انصاف کا دامن تھام کر، خدا کو حاضر و ناظر جان کر، جتنے بھی دعوے داران خلافت نظر آئیں، الف سے لے کر یہ تک، ماں سے لے کر جہاں تک، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے علم کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو، ان کے زہد کو دیکھو، ان کے تقویٰ کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کی طہارت کو دیکھو، ان کے حسب کو دیکھو، ان کے نسب کو دیکھو، جو پیغمبر کے ان 5 کمالات کا مالک نظر آئے، سمجھ لو کہ محمد عربی کی مسلک کا مالک وہی ہے۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد قرآن ماشاءاللہ سامنے میل کے رکھے میں سب سے قرآن دے رہا ہوں، کھول کے میں نہیں پڑھ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں ہر 2 منٹ آدھے منٹ کے بعد ایک ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، تو لہٰذا میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن میرے سامنے کھلا یقین کی کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ یقین سے یہاں چند کمروں کے سامنے نہیں ہے جناب محترم عزیز مکرم ملک احسان علی کی کوٹھی پر، بلکہ یہ دعویٰ میں نے عبداللہ انگلینڈ کی فتاووں میں بھی کیا ہے، اپنی کتابوں میں لے کر بھی کیا ہے کہ ان شرطوں کے مطابق جو میں نے کہی ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان اور تاریخ اسلام اور بزرگوں کے کلام کو سامنے رکھ کر، انصاف کا دامن تھام کر، سبوں کی عینت اتار کر اگر حقائق کا جائزہ لیا گیا تو میں کہتا ہوں ساری دنیا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوشش کرے، تحقیق کرتے کرتے، کتابوں کی برگردانی کرتے کرتے، تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، دنیا کا بات کی طرح پہاڑ ہواؤں میں اڑ جائیں گے، تقدیریں بدل جائیں گی، تقدیریں ٹل جائیں گی، قیامت کا سورج مغرب کی جانب سے ابھر آئے گا، لیکن اس معیار پر اگر کوئی پورا اترے گا یا علی اترے گی یا اولاد علی پوری اترے گی۔ تو یہ بھی اسلام کبریٰ کے تاجدار انما یرید اللہ بہ اگر پیغمبر آگے میرے لدنی وعلم کما لم تکن تعلم تو یہ بھی اللہ کے مدد سے میرے لدنی کے بعد استادی اگر نبی اللہ کے سب سے اعلیٰ تو علی کا تو نام بھی علی ہے اور سب سے بلند اور سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ، اور جہاں تک معجزات کا تعلق ہے نبی کے لوگوں نے معجزات گننے کی کوشش کی ہے، 4000 تک پہنچے، اللہ بہتر جانتے کہ صحیح تعداد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بے داغ نگاہوں سے علی ولی کے معجزات گنے جائیں گے تو وہ بھی 4000 سے کم نظر نہیں آئے، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کی مسلک کے وارث لوگوں کے ہاتھی و رہنما اور خدا کے مقرر کردہ پیشوا اگر ہیں تو وہ علی اور اولاد علی ہیں، پہلے کا نام علی ولی ہے، آخری کا نام ہادی مہدی اجل اللہ تعالیٰ بڑا جو شریف ہے، جو پردے غیبت میں روپوش ہیں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پہلے بار بھی ایمان نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک بات یہ کہا تھا کہ دنیا کو تمہاری برا کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار سروات پڑے محمد گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے اور ابھی تک سوالوں کے جواب بھی دینے کا ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا، تو میں ختم کروں اس سے پہلے اتنا کرتا جاؤں کہ جس طرح میں نے ابھی یاد کیا تھا کہ نبی اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو اولاد دیں، نبی اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو روزی اور جائیداد دیں،
نبی اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کے بیماروں کو شفا دیں، نبی اس لیے نہیں آتے کہ مقدموں میں لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائیں، یہ کام سارے خدا کرتا ہے، نبی ہو یا امام۔ لہٰذا جب نبی کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کرتا جاؤں تو جو نبی کی مسند کا وارث ہوگا وہ بھی وہی کام کرے گا جو نبی کرتے ہیں، اس کی ڈیوٹی بھی وہی ہوگی جو نبی کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ بھی وہی ہوگا جو نبی کا فریضہ ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے گا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، وہ دین پھیلائے گا، مشکل وقت آنے پر دین بچائے گا۔ وہ اس لیے امام نہیں ہوتا کہ لوگوں کو رویاں دے یا لوگوں کو اولادیں دے یا لوگوں کو جائیدادیں دے، کیوں کہ جب نبی کا یہ مطلب نہیں، ان کی مسند کے وارث کا یہ کام کہاں سے آ جائے؟ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، نبی اور امام کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ لہٰذا بحمد اللہ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور دوسری بات، ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کرتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے مجھے کہنے دو کہ اگر اللہ فارغ ہو گیا اس کے بعد کچھ نہیں تو سارا محمد علیہ کو دے دیا، یہ یہودیوں والا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتے وسیلہ کوئی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کریں گے، یہ وہابیوں والا عقیدہ ہے، یہ بھی ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا اسلام کا اور قرآن کا تعلیم کردہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مرکز رب العالمین کو سمجھا جائے، اور رب العالمین تک پہنچنے کے لیے پوری کرانے کے لیے وسیلہ انبیاء اور مرسلین کو سمجھا جائے، اور خاص طور پر اس نبی اور علی اور اولاد علی کو وسیلہ بنایا جائے کہ جن کے سبب سے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی۔ میں نے اصول شریعہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک، آپ حیران ہو کے صحیح پر میری اصول شریعہ پڑھی ہے، 1976 میں لکھی گئی تھی، کئی ایڈیشن جا چکے ہیں۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جب کوئی نبی مشکلات و مسائل کے دلدل میں پھنس جاتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ محمد و آل محمد کو پیش کرو۔ پتہ نہیں ہمیں وسیلے سے کیوں جڑ ہے، جب تک یہ نہ کہا جائے یاری مجھے اولاد دے دے، یاری مجھے جائیداد دے دے، یاری مجھے یہ کر دے، یاری کیوں نہیں کہتے یا اللہ تجھے واسطہ علی کا مجھے اولاد دے، یا اللہ تجھے واسطہ نبی و علی کا مجھے جائیداد دے، یا اللہ تجھے واسطہ نبی اور آل نبی کا میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تجھے واسطہ سید الشہداء کا مجھے درجہ شہادت عطا کر دے، یا اللہ تجھے بیمار کربلا کا صدقہ مجھے میرے بیمار کو صحت دے دے۔ مانگو اللہ کے واسطہ ان کرو۔ میری قوم بھولو و سبق یاد کرو، آل محمد لوگوں کا رابطہ خدا کے قائم کرانے کے لیے، آیتیں توڑوانے کے لیے نہیں آئے۔ تو بلرام آپ کے گھر میں پڑ گئے، بابا جنان آپ کے گھر میں پڑ گئے، توہین آپ کے گھر میں پڑ گئے، ذرا اٹھا کر دیکھو۔ ایک آدمی مولا پیر کی خدمت نظر ہوتے، مولا میرے باپی پر فالج کا ایک ہو گیا، میں کیا کروں؟ مولا یہ بھی تو کہتا ہے خود شادی افراد ہوتے تو کہتے تیرے باپی کو میں نے ٹھیک کر دیا۔ مولا فرماتے جا کر دعائے مشغول پڑھ۔ تو علماء وغیرہ صاحب میں ہے، مشغول کا معنی شر شدہ آدمی جس کے ہاتھ پاؤں سارے بچ جائیں، تیرا بیچارہ ہل سکے نہ جڑ سکے، تو مولا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ، اللہ تیرے بیٹے کو صحت دے، تیرے باپے کو صحت دے گا۔ قمیر ابن زیاد مولا جی کے بڑے نام گرامی صاحب یاد کرتے ہیں، مولا گناہ بڑے بڑھ گئے ہیں کیا کروں؟ مولا جی فرماتے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ فرماتے ہر شہر جمعہ میں یہ دعائیں قمیر پڑھا تھا جو آج کل بھی پڑھی جا رہی ہے۔ ایک اور آدمی آتے کہتے مولا مشکل میں پھنس گیا ہوں کیا کروں؟ مولا فرماتے 2 رکعت نماز پڑھ، میں نے اس قرآن کو شریعت میں لکھی ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کہ اللہ سے یوں التجا کر اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ ایک اور بندہ آتا ہے مولا کیا کروں؟ قرضہ بڑا پڑھ کے امام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ اللہ تیرا قرضہ عطا کر دے گا۔ یعنی جو بھی حاجت مند آتا ہے امام اس کا رابطہ خدا
راستے قائم کراتے ہیں، اور وہ جو دعائیں ہمیں ملی ہیں ان کے بعد کا حصہ دیا گیا ہے۔ صحیفہ کاملہ میں بھی ایسی دعائیں ہیں، نہج البلاغہ میں بھی ہیں، ہماری باقی مفاد الجنان میں بھی ہیں، موحد الدعوات میں بھی ہیں، ہماری تمام کتابیں پڑھی پڑھی ہیں۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھو سوال خدا سے کیا جاتا ہے، واسطہ محمد و آل محمد کا دیا جاتا ہے، ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا، سوالوں والے بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ سوالوں کی بردیاں بہت ساری ہیں، لہذا آج میں کافی ہے۔ وآخر دعوانا آپ بھی معجزہ ہو سکتے آپ آخر تبدیل کے ساتھ اگر نوبتوں کی ٹھیک ہے وہ بھی انصاف کرے تو بڑے میں معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے 8-10 فرق لکھے ہیں، اس وقت میں سارے تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ معجزہ جو ہوتے ہیں اس میں حقیقت بدل جاتی ہے، اور جادو میں پھر نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ ایک جادوگر سنگریزی ہاتھ میں لے کر آپ کو بڑے بہترین انگور کی شکل دکھا سکتا ہے، لیکن وہ منہ میں ڈالنے کی تو سنگریزا نظر آئے گا، انگور نہیں ہوگا۔ لیکن معجز نما کی جب نظر پڑ جائے تو آسان اجزاء بن جاتے ہیں، باقی رسیوں کو نگل بھی جاتا ہے۔ لہذا اس میں کایت الگ ہوتی ہے، معجزے میں حقیقت بدلتی ہے، اور اس میں پھر تخیل ہوتا ہے، خیال بندی ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، شہر کی حقیقت نہیں بدلتی، ایک بظاہر شکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہذا یہ دھوکہ ہے وہ حقیقت ہے، یہ فراڈ ہے وہ حقیقت۔ اور کیا غیر معصوم کے ہاتھ پر بھی؟ ہاں، معجزہ جو ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں، وہ پھر اس کا نام وہ معجزہ نبی اور امام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے معجزے کو مذاق بنا رکھا ہے، پرانی جگہ معجزہ ہو گیا، پرانی جگہ معجزہ ہو گیا، پرانی جگہ معجزہ ہو گیا۔ معجزہ نبی اور امام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے تاکہ ان کی نبوت و امامت کی تصدیق ہو جائے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ ایک شخص داڑھی منڈواتا ہے اور دیگر محرمات کے ارتکاب بھی کرتا ہے اور نیک اعمال بھی بجا لاتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس شخص کا کیا ہوگا؟ عجیب ہے، سوال بھی جواب دونوں چیزیں آپ نے خود بیان کر دیا، میرے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قبول اللہ نے کرنا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کسی کا مدد کریں یا قبول کریں، اتنا ضرور ہم کہیں گے جیسا کہ آپ نے خود جواب میں سوال کے ساتھ جواب ہی لکھ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عمل قبول ان کا کرتا ہوں جو متقی ہوتے ہیں۔ متقی کے لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ سے ڈر کے اللہ کا عمل قبول کر لیتا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں امام المتقین ہے، یہاں معنی الگ ہے، یعنی یہاں اصطلاحی معنی ہے۔ متقی کا ادنا درجہ یہ ہے جو واجب کاموں کو ادا کرے، جو حرام کاموں سے بچے، جو نہ واجب کی پرواہ کرے نہ حرام کی پرواہ کرے، جو اقابی راہ سے بیتی راہ والا مسئلہ ہو، اس کو پھر متقی نہیں کہتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں متقیوں کا عمل قبول کرتا ہوں۔ واجب کا تارک، حرام کا مرتکب اگر بار بار ایسا کرے تو اگر توبہ کرے تو باقی ہے، ورنہ جو واجب ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی کی شرط ہے کہ واجب کا تارک نہ ہو، حرام کا مرتکب۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس آیت میں اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم ہے، یعنی کہ میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں حضرات بیٹھ جاؤ، جو صاحب کھڑے ہیں تو عریض کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کہیں کہ سونا تو بہت سارے بڑے لکھ آدمی ہے کہ پڑھ کے پڑھا کے یہ دماغ کا معنی باری ہو۔ بیٹھ ہوئے نہ بیٹھ جاؤ کیا مانا، کھڑے ہوئے جگہ نہ کھڑے ہو جاؤ کیا مانا۔ اللہ فرماتے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ وہی ہے جو بیٹھوں سے کہا جائے بیٹھ جاؤ۔ اے مومنو ایمان لاؤ، یہ وہی بات ہے جو کھڑے ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ تو کہو مگر اللہ کو کلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر یہ کہو کہ تو کافر بن جاؤ گے تو پھر ماننا پڑے گا نہیں، مطلب کوئی اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔
اپنے عمل و کردار اور روش و رفتار سے بھی ثابت کرو کہ تم مومن ہو. یا جو الذین آمنوا بألسنتکم آمنوا بأعمالکم وأفعالکم، اے زبان سے مومن بننے کے دعوے کرنے والوں، اپنے اعمال و افعال سے اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو. یہ معنی ایمان والوں ایمان ہے. قرآن مجید میں متعدد مقام پر خواہشات نفسانی کا ذکر ہے، یہاں تک کہ انبیاء جیسی معصوم ہستیوں کو بھی تحدید کی گئی. مثلا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض والیات. اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ آیا عصمت کی موجودگی میں معصوم خواہشات نفسانی کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر عصمت کا کیا فائدہ؟ اگر مرتکب ہوتا بھی ہے تو پھر اسے ترک اولا یا گناہ کے نام سے تعبیر کیا جائے. آپ نے ہر چیز کو پڑھ دیا سوال میں. خواہشات نفس، نبی اور ایمان کی بڑی کی سمجھنے کی کوشش کرنا. نبی اور ایمان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے، یعنی اپنے ارادے سے وہ گناہ نہیں کرتے، اپنے ارادے اور مرضی سے نیکی کرتے ہیں. فرشتوں کی عصمت ہے کہ باری میں نے کل گلوار بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر فرشتے گناہ کرنا بھی چاہیں تو وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہے. جیسا حرام حلال کھانے کا سوال ختم ہو گیا. ان میں جنسی خواہش خدا نے رکھی ہی نہیں تاکہ زنا کاری معذلت کر سکے، وہ بھی سوال ختم ہو گیا. نبی اور امام کے اندر یقیناً یہ غرائز ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ اپنے اراد اور اپنے عزم سے خدا کی ادا کردہ عظمت اور لطف و کرم کی وجہ سے گناہ کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی کرنے کا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، اور واجبات الہیوں کو ترک کرنے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے. لہذا نبی کے بارے میں، یہ امام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ کا فرماتے ہیں یا داؤد میں نے تجھے خلیفہ بنایا، لہذا جب اس کرسی پہ بیٹھو تو پھر انصاف کرنا. اللہ کو یقین تھا کہ میرا بنایا ہوا خلیفہ یقیناً انصاف کرے گا، لیکن اگر یہ حکم دیتا تو مجھے آپ کو کون بتاتا کہ کام کے لیے انصاف کرنا واجب ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بیٹی کو سناؤ اپنی بہو کو. لہذا اللہ دوسروں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے کہ جب میں نبی سے یہ کہتا ہوں کہ انصاف جو لوگ دشمن ہے، قائل و منکر میں فرق نہ کرے، حق اور باطل میں فرق نہ کرے. خدا نے عدالت پر اجازت دیا تھا کہ خدا فرماتا ہے دشمن سے بھی عدالت کرو، دشمن سے انصاف کرو. ایک طرف خدا کے ماننے والے، دوسری طرف خدا کے منکر، خدا کے دشمن. ایک طرف خدا کے محبوب، خدا کے دشمن. ادھر حق کے پجاری، دوسرے حق کے منکر. کہ خدا دونوں کے ساتھ برابر ظلم کرتا تو یہ فکر جاری ہوتی ہے، اللہ کی عدالت ہوتی. اس لیے فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں کیا بھی مدد کرتا ہوں تو مومنوں کی کرتا ہوں، ایمانوں کی نہیں کرتا. اگر اللہ بھی ایمانوں کی مدد کرے تو ان کی بے ایمانی میں پھر اللہ بھی شامل ہو جائے. اس لیے خدا فرماتے ہیں تعاون ولا البر والتقوی ولا تعاون ولا الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کیا کرو، تمہیں بھی ثواب مل جائے گا. کیونکہ دار والا پہلے کا فائدہ ہی ایک نیکی کرتا ہے، دوسرا رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب خدا دے گا. اور ایک اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بس اگر تم مدد کرو گے برائی کوئی کرے گا تم بھی برائی میں برابر کے شریک مانے جاؤ گے، اور جہاں کو جہنم میں جائے گا تمہیں بھی ساتھ خرید کے لے جائے گا. تو لہٰذا اللہ حاضر ہے، ادھر قادر ہی نہیں وہ حاضر بھی ہے. اور عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ مومن و کافر میں فرق کیا جائے. فرماتا بنایا اور مسلمین نہ کرتا مجرمین، جب میں مجرم اور مسلمان کو برابر بنا یہ میرے عدالت کے خلاف، نیک و بد کو برابر سزا سے کھڑا کر دوں یہ میری عدالت کے خلاف. چلو انبیاء و ائمہ کے علاوہ کوئی اور امام ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ولایت فقیہ اور مجتہد کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیز مولانا بولے ہم صرف علی اور اولاد علی کے 12 امام ہیں، ان کے علاوہ 13 کوئی باقی رہے گی علماء مجتہدین. یہ گندم اگر بہت غنیمت، گندم نہ ملے تو بہت غنیمت ہوتا ہے. امام زمانہ یا قدر غیبت میں تشریف لے جا رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ مولا جب آپ غائب ہوں گے ہماری بات اور کس کے ہاتھ میں ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ تو فرمایا تھا جیسا کہ ہماری احتجاج تقسیم اکمال الدین وغیرہ وغیرہ سے
بیوی کے لیے ظاہر قاتل ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا؟ کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کا حکم اس بارے میں۔ چلو میں سنا دیتا ہوں، نتیجہ پھر آپ درنا میں نے تفصیل میں اس کو غور غور چھوڑ دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تبلیغ نہ کرو، تبلیغ کا معنی حضور خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبلیغ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اب ہم نے امام سے رجوع کیا صادق اہل سنت کی طرف کہ مولا تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ علامہ شیخ اور عامی ان کی کتاب ہے الفصول المهمہ فی اصول الائمہ، کہیں میں وہ مال کو طلب کرے بدن کو ضرر پہنچائے اس کو یہ تبلیغ کہتے ہیں۔ جو مال کو طلب کرے، جو بدن کو ضرر پہنچائے، اس کا نام ہے تبلیغ۔ میں نے یہ دونوں باتیں لکھ کے کہا کہ آپ سگریٹ حکے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تو ساری دنیا جانتا ہے۔ اب ہے کہ ضرر والی بات، وہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ضرر کہاں ہے، یہ زہر ہے، لیکن ایسی زہر ہے جو رفتہ تدریجاً مارتی ہے، یک مرتبہ نہیں مارتی۔ تو میں نے کہا جو بدن کو ضرر پہنچائے، دماغ کو طلب کرے، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، کہ جو تبلیغ کرے اس کو کہتے ہیں شیطان کا سائن۔ اب سگریٹ بیڑی ہوگا کیا ہے؟ اگر بولنا زبان کو دے، میں کہتا ہوں تو زبان چلتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں کوئی برتن نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اچھے اچھے بزرگوں کے نام آتے ہیں، عورتوں کے نام آتے ہیں، مردوں کے نام آتے ہیں، عورتوں کے آتے ہیں۔ لہذا میں فتویٰ نہیں دیتا، نتیجہ حاصل کرنا آپ کا کام، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تبلیغ جائز نہیں ہے، کہ تبلیغ کے معنی بھی یہی ہے جو معصومین نے فرمائے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ خود اللہ نے عقل دی ہے، سوچتے جاؤ، عمل کرتے۔ ضروریات دین و مذہب کسے کہتے ہیں؟ آیا قوم ضروریات دین سے یا مذہب سے؟ ضروریات نہ مذہب سے ہے نہ ضروریات دین میں سے، ویسے واجب ہے۔ ضروریات دین اسے کہتے ہیں کہ 73 فرقے جس پر متفق ہوں، جیسے نماز پڑھنا، کیفیت میں اختلاف ہے، چاہے نماز کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے، جہر سے پڑھنی ہے، بات سے پڑھنی ہے، لیکن 17 رکعتوں پر پنجگانہ پر سارے 73 فرقے متفق ہیں۔ عمر کے بارے میں یہ ہے کہ باقی 72 منکر ہیں کہ ہم پھر شیعہ قائل ہیں، اس لیے پتہ چلا کہ ضروریات اسلام میں سے تو نہیں ہے۔ وہ ہمارے غنیمت کی بات ہو جو کاموں سے ملے، ہم 7 چیزوں میں خود سے قائل ہیں، جبکہ 72 فرقوں میں سے ایک بھی قائل نہیں۔ باقی رہ کے شیعہ اہلی ان میں 15 قول ہیں، خاص طور پر زمانہ رحمت زہرا میں 15 قول ہیں، 15 مجتہدین کے 15 فتوے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ اسلام امام بھی دینا چاہیے، اسلام سادات بھی دینا چاہیے، لیکن اس کے بالمقابل دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اسلام سادات واجب ہے، کیونکہ سادات موجود ہے، غریب موجود ہے، مسکین موجود ہے۔ اسلام امام پڑھتے رہبر میں ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کا حصہ امام نے خود معاف کر دیا، وہ معاف ہے۔ تو جس میں جس جمعے کی نماز ہے اس میں 5-6 قول ہے، واجب ہے، حرام ہے، واجب تحلیلی ہے، برجائے مطلوبیت ہے۔ تو جمعے کا اختلاف ہو گیا، اس کو نہ ضروریات دین سے کہہ سکتے ہیں نہ ضروریات مذہب سے کہہ سکتے ہیں۔ عمر تو واجب ہے، لیکن جس کے انکار سے کوئی مذہب سے خارج ہو جائے یا دین سے خارج ہو جائے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو جائے، پھر مذہب جس کو مذہب کے افضل کبھی پتہ نہیں ہے۔ برآمد اللہ وانا الحمد للہ العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال في مقام آخر اعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال المعصوم عليه السلام لا يعرف المرء بكثرة قوم السلام بل يعرف بالمعاملات۔ خدا نے دو ارشاد اور ایک معصوم کے ارشاد ہے، تمام ابیان عالم میں سے جو دین پر آتا ہے
روزانہ سوال و جواب کو تھوڑا وقت دیا گیا جبکہ حق یہ تھا کہ اس سے زیادہ ٹائم دیا جائے، لیکن میں بھی مجبور تھا کہ جو میں نے موضوع شروع کر لیا تھا، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ محرم کے اشرے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دین اسلام 23 سال میں مکمل ہوا تھا تو میں 5 دنوں میں روز 1 گھنٹے کی تقریر میں مکمل کر لوں، کوئی خیال رکھوں تو لہٰذا خلاصے کا خلاصہ نکالتے ہی بات میں دور ہو جاتا تھا، اور آج میں چاہوں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر باقی مادہ مطالب کو ان کے سبھی اختتام تک پہنچایا جائے، اور کم از کم آدھا گھنٹہ ہے اس سے بھی زیادہ سوال جواب کو دیا جائے، تاکہ جو سوال آ چکے ہیں یہ جو آئیں گے آج ان کو تمام بالخیر کر دیا جائے، ان کو نتیجے تک پہنچا دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد صحیح اصلاح غلط ہے، یہ مجلس اعلیٰ نہیں ہے، یہ درس قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ان سے تو سارا بار پڑھتے ہیں، درس قرآن کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ زندگی میں یہ سرگوشہ کی تاریخ میں درس قرآن کیا جا رہا ہے، اس کو مجلس اعلیٰ بنا دیا جائے، پھر پہلے دن اعلان یہ کرتے 5 دن بیٹھی ہوں۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام کے بارے میں پہلے دن یاد کیا اور اسی کے مطابق اسلام کر رہا ہے کہ دین اسلام چند عقائد اور چند اعمال اور عبادات اور معاملات ہوا ہے۔ الحمدللہ سابقہ تقاریر میں اور سابقہ پروگراموں میں عقائد کے بارے میں جس قدر ضرورت تھی، اگر پوری ضرورت پوری نہیں ہو سکی تو کام اس کو پوری طرح نظر انداز بھی نہیں کیا گیا، بقدر ضرورت بیان کر دی گئی کہ وہ اس قوم سے عقائد ہیں کہ جن کا آدمی اگر ہو سکے تو وہ کفر کو چھوڑ کے مسلمان بنتا ہے، اور قوم سے وہ عقائد ہیں کہ جن کا آدمی قائد ہو تو پھر اسلام سے ترقی کر کے صاحب ایمان بنتا ہے۔ اصول اسلام اور اصول ایمان دونوں بیان ہو چکے، توحید، عدالت، رسالت، امامت، قیامت۔ آپ سلسلہ کلام کل سے بھی الحمدللہ جاری تھا فروغ دین کے بارے میں۔ تو دین کے اصول وہ ہیں تو دین کے فروغ یہ ہیں جن میں کچھ عبادات ہیں جن کا بڑے اختصار کے ساتھ کل گفتگو ہو چکی۔ اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا کروں گا کہ صرف عبادات ہی پر اکتفا نہیں، کچھ معاملات بھی، اور یہ معاملات اس قدر اہم ہیں کہ معصومین کے ارشادات کے مطابق آدمی کی آدمیت کا پتہ صرف نماز روزے کو دیکھ کے نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے تو یہ عادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح روزہ، ایک آدمی کو بچپن میں روزہ رکھنے کی عادت بڑھ جائے اس کے لیے چھوڑنا مصیبت ہو جاتی ہے، جس کو روزہ نہ رکھنے کی عادت اس کے لیے روزہ رکھنا مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا پتا کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو یہ عادت سمجھ کے پابندی کر رہے ہیں یا عبادت سمجھ کے؟ آدمی کی آدمیت کا پتہ چلتا ہے انسانی تعلقات سے، انسانی معاملات سے۔ آیا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس کے بعد امانت رکھ جائے تو امانت کو ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی سے قرضہ لے تو وعدے کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے یا نہیں؟ کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں؟ یا بولے یا سچ بولتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سودا تولے تو یا سچ تولتا ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، لین دین کرے تو یا دین و دیانت کے دامن کو تھامتا ہے یا نہیں؟ انسان کی انسانیت کا پتہ معاملات سے چلتا ہے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرو معاملات سے، تعلقات سے، کہ یہاں انسانیت کا جوہر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ شرافت کا مدعی ہے واقعاً شریف ہے یا نہیں ہے، یہ دیانت کا دعویدار ہے واقعی دیانتدار ہے یا نہیں ہے، یہ امانت کا دعوے دار، یہ آدمیت کا دعوے دار، انسانیت کا دعوے دار، صحیح
انسانوں میں آدمی اور انسان ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے بہتر پہننے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ سلام پڑھیں محمد اپنے لیے حیوان بھی جیتے ہیں، ہر حیوان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھوک لگے تو پیٹ بھر لے، پیاس لگے تو پانی پی لے، لیکن انسان وہ ہے جو جیے تو دوسروں کے لیے، مرے تو دوسروں کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ بے شک نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا عبادت ہے، آل محمد کی زیارت کا شرف حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہی ہے دیانت، یہی ہے امانت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں دنیا